تکلیف بھی ہو جاتی ہے اور ڈر جاتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو سہم جاتے ہیں۔ پرشاسن کی نگاہیں ہماری طرف ہوں گی، لوگوں کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہ کون سی جماعت آ گئی، یہ پڑوس ملک کا نعرہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کسی پاکستان کے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پوری کائنات کے لیے آبرو ہے۔ آبرو ماں سے نام مصطفیٰ است۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اقبال یہ کہتا ہے، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ۔ ڈر اور خوف کے ساتھ حضور کی بات کرنے میں کبھی اس طرح جھجک Overheating is a gamer's hell. جھجکنا نہیں چاہیے۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، سنو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کو ایسا لگتا ہو، میں اتر پردیش میں ایک پروگرام میں تھا اور اس کے بعد دوسرے چند دنوں کے بعد ایک عالم دین تھے، مولانا صاحب سے آئے، کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا، آس پڑوس میں بیٹھنے والے توجہ سے سن لیجیے، آپ کے ساتھ فوٹو میں آ جاتے ہیں تو دوسرے دن سے ہمارے لیے بھی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا دوسرے دن ہی پولیس والوں نے مجھے بلا لیا تھانے پہ، کہا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کو کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ کیس فلاں حالات ایسے ہو گئے، آپ کے اوپر کیس ڈال دیں گے، کوئی سیکشن لگا دیں گے۔ لگایا اگرچہ نہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ ڈرے ہیں اس بات پر؟ ڈرے ہوئے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، میں ان سے کہا فخر کرو، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم رسول اللہ کا نام لے کر تھانے پہنچے ہو، اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پہنچے ہو۔ میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اگر ان کے نام پر ہتھکڑیاں لگائی جائیں تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہوگا، یہ سب سے قیمتی زیور ہوگا۔ خوف نہ رکھو، ڈرو نہیں۔ ہاں چوری کر کے جانا ہے، مار دھاڑ کر کے جانا ہے، کسی کا ریپ کر کے کوئی گیا ہے، اس کے لیے یہ ذلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر گیا ہے تو وہ بلال حبشی کا وارث ہے، وہ خبیب ابن عدی خباب ابن الارت کا وارث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جانا، کل قیامت کے دن کھڑے ہونا۔ اگر دنیا نے پکڑ کر کے تمہیں جرموں کی سزا دی تھی، یہاں پر بارگاہ مصطفیٰ میں تو سب کو پہنچنا ہے قیامت کے دن، عرض کرنا یا رسول اللہ، دنیا میں مجھے آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہتھکڑیاں لگائی گئیں یا مارا پیٹا گیا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے اس دن اگر حضور کے بازو کھل گئے تو اس سے بہتر پناہ تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر پناہ کیا ہو سکتی ہے؟ خوف اور ڈر یہاں سے نکالو۔ ابھی حضرت سید مظفر حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ان کو اپنے زمانے میں قید میں ڈال دیا گیا تھا، جیل میں بند کر دیا گیا تھا، تب انہوں نے ایک مشہور شعر لکھا تھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے صیاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے صیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں نوجوانوں کے دلوں سے میں خوف نکالنا چاہتا ہوں، بے خوف ہو کر جیو۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ جب تمہارا یقین اتنا ہے، خدا سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اسلام سچا ہے، جس کا سب سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا ہے۔ ڈرے وہ جس کی وابستگی کسی مجرم قوم سے ہے، تمہارا تعلق مجرم قوم سے نہیں۔ آج ہمارے اندر ڈر کس لیے آیا ہے پتہ ہے؟ یہ دجالی میڈیا، جو ٹھگی میڈیا ہے، ان کو سن کر کے یہ روز صبح سے شام تک 100 مرتبہ آتنکوادی کی تسبیح جو پڑھتے رہتے ہیں، اور داڑھی والے ٹوپی والے سب کو دکھا کر خوف ڈالنا چاہتے ہیں تمہارے دلوں میں، اور تم یہ محسوس کرنے لگ جاؤ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جتنے بول رہے ہیں ایسے تو نہیں ہماری جماعت میں۔ ان کے بھونکنے سے کوئی شیر جو ہے کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، تمہاری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، ان کی طرف توجہ نہ کرنا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، عقل کا استعمال کرو میرے عزیز، عقل کا استعمال کرو۔ اس ملک میں ہماری تعداد 14%، جو قانونی اعتبار سے
ऑफिशियल एतबार से बताई जाती है कितनी 14%। और फिर इनके हालात के लिए जो सचर कमेटी, श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सब जो जजेस हैं इनको लगा करके 5-5, 10-10 साल सर्वे करवाया गया मुसलमानों के हालात क्या हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों के हालात दलित समाज से भी ज़्यादा गए गुजरे, ये बहुत बैकवर्ड हैं, इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, इनके यहाँ अखलाक नहीं है, इनके यहाँ सफाई। दोस्तों ये है मोटो G84 और पैंटोन कलर्स में आता है। 120 Hz 10-bit P OLED display, 12 GB RAM, 256 GB storage. प्रीमियम वेगन लेदर बैक भी। सफाई नहीं है, इनके यहाँ मालदारी नहीं है, ज़्यादा डिपार्टमेंट में इनके ओहदे नहीं हैं, ये लोग ज़्यादा तौर पर न फौज में हैं न पढ़े लिखे हुए हैं, ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती ये सब बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, और फिर उसके बाद हम तादाद में बहुत कम हैं, ये बात तो मानते हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम क्यों हैं? मियाँ जो टूटी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, जो बैकवर्ड है, हर मीडिया में ऐसा है कि हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, बल्कि इलेक्शन के मुद्दों में हॉट मुद्दा भी तो हम ही बनते हैं। क्यों? मैं आपको ये कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा हूँ, अकल का इस्तेमाल करो। जो छोटी कौम जिसको ये बार बार कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं पूछता हूँ फिर ये हम क्यों जीनत बनते हैं? सारे मुद्दे तुम्हारे यहाँ, पहले तो न्यूज़ में कभी कभी दिखा दिया जाता गाड़ी पलट गई, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, लेकिन अब सारे न्यूज़ में सिर्फ दाढ़ी ही दिखती है, टोपी ही दिखती है, बुर्का ही है, मस्जिद की मीनार है, मेंबर है, यही सारी चीज़ें क्यों हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुमको अब घरचे अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि ए बंदे तू गटर नाली और सड़क चौक पर खड़े होने वाला नहीं है, हम तुम्हारी हैसियत बताते हैं कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। सब कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई, हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर हैं? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये है कोई तो ताकत जो तुम्हारे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे और लाइक कर दे। ऐसे बयान सुनने के लिए अब आने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।